ڈاکٹر ماریہ، کل سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ مصر، ترکی اور سعودیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آئیں گے۔ کیا سمجھے ہم نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یہ مذاکرات؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جنگ کے دوران اگر مذاکرات شروع بھی ہوتے ہیں تو یہ اپنی پہنچ کی، اپنی سمجھ کی میرے خیال سے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم جو بالکل کچھ دیکھتے تھے میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیفینس نظر نہیں آ رہا تھا، کسی قسم کی کوئی بریک نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی کوئی ہوپ نظر آ رہی تھی کہ جی کہیں سے کوئی بات چیت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے دوران جنگ اعتماد پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اگر پاکستان، سعودی عربیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریجنل جتنے بھی ممالک ہیں وہ بہت اہم کردار پلے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے بفر زون سیکیورٹی، اور اس کے علاوہ جو دونوں سائڈز کے درمیان اعتماد کی فضا کو دوبارہ بحال کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ماریہ، امریکی صدر نے پہلے 48 گھنٹے، پھر 5 دن، پھر 10 دن پر ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کے حوالے سے بات کی، لیکن حملے پھر بھی ہو رہے ہیں۔ ایران ابھی بھی امریکہ کی نیت پر شک بھی کر رہا ہے، اور کچھ تو ایرانی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وقفہ لیا جا رہا ہے یہ غالباً کسی بڑے حملے کی تیاری سے پہلے کا وقفہ لیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس شکوک و شبہات کے ماحول میں مذاکرات آگے کیا واقعی بڑھ سکیں گے، اور پاکستان کی ثالثی اس وقت کتنی مشکل ہے؟ دیکھیے، جو بات کی جا رہی ہے وہ درست ہے، شک و شبہات دونوں سائیڈوں کے پر موجود ہیں۔ امریکہ کی طرف ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک جو نیکسٹ لیول ہے جنگ کا، اس کے اندر دو طرح کی اسکلیشن ہے۔ اگر تو مشرق وسطیٰ کے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے پاور انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے پورا مشرق وسطیٰ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دوسری طرف اگر ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا کرانگ آئلینڈ کے اوپر امریکہ گراؤنڈ ٹروپس لے کے آتا ہے تو اس سے وار ایک اور طریقے سے آگے بڑھے گی۔ تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے، جو میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بڑی کاوش ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اور مصر اور جو باقی ممالک ہیں وہ اس جنگ کے اندر بطور ایک اور جو ہے فیکٹر کے طور پہ نہیں اندر آ رہے ہیں، یعنی کہ جنگ کے اندر وسعت نہیں آ رہی، لیکن وہ میڈیٹر کے رول کے طور پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ صورتحال نہیں بنتی اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جی سی سی کے ممالک کے درمیان بھی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک بالکل ہی ڈفرنٹ ڈائمینشن کی سچویشن بن جاتی۔ اب ظاہر ہے کیونکہ اس وقت جنگ کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا، دونوں سائڈوں سے بالکل اس وقت جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کو زیادہ نقصان ہوا یا نہیں، تو جنگ تو مسلسل جاری رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مذاکرات کے معاملے کو چلانے میں تیار ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں یا کم از کم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ پیغام رسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے ایران کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، تو مذاکرات کے لیے بہت ضروری بالکل ہے بالکل کہ ایٹ لیسٹ لیڈرشپ آپ کی سسٹین، اور پھر ایسا کون سا ملک ہے جہاں آپ ایرانی لیڈرشپ کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تحفظ بھی دے سکتے ہیں ان کو۔ ظاہر ہے اس کے اندر کچھ وقت لگے گا، بالکل کیونکہ مسئلہ صرف ایران امریکہ کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی جو اقتصادی معاشی راہداری ہے، سمندری راہداری، اس کے اوپر ہے، آئل ٹریڈ کا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے، پھر اس بات کا بھی ہے کہ اس میں ایران کی جو سیٹلمنٹ ہے، ایران نے کہا ہے کہ جی وہاں سے اگر گزریں گے تو جیسے سوئس کنال پیسے لیتا ہے اسی طرح شاید ایران بھی آئندہ 2 ملین یوان جو ہے لے گا، تو اگر تجارت امریکن ڈالر میں ہوتی ہے اور گزرگاہ کی فیس جو ہے یوان میں ہوتی ہے تو اس سے ایک نیا ایک سیکیورٹی امپیریٹو یہاں بننے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکن صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے جو ہے شاید چین جائیں گے، تو ظاہر ہے جب وہ چین جا جی رہے ہیں تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف بائی لیٹرل نہیں ہے، ٹرائی لیٹرل نہیں ہے، یا صرف علاقائی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے گلوبل ٹریڈ ٹرانسفارمیشن کا، جس میں روس، چین اور امریکہ شامل ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف علاقائی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ، اور تیسری طرف وہ تمام آئل پروڈیوسنگ ممالک، اور چوتھی طرف وہ ممالک جو دراصل آئل پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جن کو اس آئل کی سخت ضرورت بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا ان کی تجارتی نیسیسٹی ہے، جیسے ملیشیا، جیسے کہ جاپان، جیسے کہ چین، جیسے کہ ہندوستان۔ تو یہ وہ تمام ممالک ہیں جو ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ امریکہ کے بہت قریبی ہیں، لیکن اس وقت ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا نئے آرکیٹیکچر کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ملیشیا بالکل تو اسی طرح پاکستان کا ان ٹاکس کو ہوسٹ کرنا، ان مذاکرات کا شروع ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ اس وقت سعودی عربیہ جنگ میں شامل ہوتا اور بطور ایک دشمن کے کھڑا ہوتا، یا اس میں ایک اسلامی جنگ ایک اور تہس پر پہنچتی، آپ کم از کم اس جنگ کے جو اوریجنل
پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں، جیسے امریکہ، بالکل اسرائیل بالکل اور ایران. اور دوسری ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں نظر آیا، جو ڈس انفارمیشن کمپین شروع کی گئی پاکستان کے خلاف، وہ یہ ہے کہ جو لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں وہ اس میں اسرائیل اور ایران ہے، سوری اسرائیل اور ہندوستان ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس طرح نہیں جائے گا، جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، اس لیے وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر ماریہ، خلیجی ممالک کے پہلے بھی ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تو نہیں تھے، لیکن اب اس جنگ کے بعد جب ایران نے ان ملکوں میں اٹیک کیا تو وہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. تو کیا ہم اب خلیجی ممالک کی طرف سے ایران کو ایک مستقل تھریٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اب اس ڈر سے کہ ایران مزید آنے والے دنوں میں ان پر حملے نہ کرے، مزید امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ میں سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تھوڑا سا پیچیدہ ہوگی یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے. ان کا جو تھریٹ تھا ایران کے خلاف وہ تو بہت عرصے سے تھا، لیکن جو چیز نظر آئی ہے اس پوری جنگ کے اندر وہ یہ کہ امریکہ بھی ان کا دفاع مستقل بنیادوں پہ نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ان ہے. کے دفاع انہوں نے بار بار یہ ریڈ لائن دکھائی ہے کہ جی ہم صرف امریکن بیسس پہ اٹیک کر رہے ہیں اور قطر پہ ان کے اوپر نہیں کر سکتے. ابھی فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ ڈیفینسو بیسز رکھیں گے یا ان کو اوفینسو بیسز رکھیں گے. اگر ڈیفینسو میئر میں رکھتے ہیں تو پھر تو شاید امریکہ کی بیسز یہاں مستقل بنیادوں پر رہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اوفینسو آپ اس میں سے فیکٹرز نکالتے ہیں، پھر اوفینسو کے جو رائٹ ہے یا جو خلیجی ممالک کا اپنا ڈیفینسو آپشنز ہیں وہ اوفینسو آپشنز وہ کس طرح مینٹین کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیکورٹی آرکیٹیکچر تھا مڈ مشرق وسطیٰ میں، اب وہ اس طرح کام نہیں کرے گا، نہ ہی ممکن ہے کہ اس طرح برقرار رہے. دوسری جو سب سے اس میں جو چیز نکلی ہے بہت بڑی نکلی ہے وہ ہے یو اے کا رول، کیونکہ یو اے جو ہے امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان کا سیکورٹی اور ڈیفنس پارٹنر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے نے اپنی بنیاد کے اوپر کیے ہیں جس میں وہ ان کے لیے لازم و ملزوم کے طور کے اوپر، یعنی کہ ان کی دفاعی صنعت کے لیے، ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ابھی تک تو بات بیلسٹک مسلس کے اوپر یا بڑی ٹارگیٹڈ سلیکٹیو انٹرسیپشنز کے اوپر ہو رہی ہے کہ جہاں ایران نے جو جوابی حملے ہیں وہ صرف اور صرف ان بیسس پہ کیے ہیں، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ جنگ وسعت نہ کھائے. لیکن اگر فیوچر میں فار ایگزامپل جو ہے گراؤنڈ فورسز آتے ہیں اور وہ کاؤنٹر گراؤنڈ آ جاتے ہیں اور یو اے ای جی پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا قطر پہ یا کویت کے اوپر، مطلب قطر نے تو کہا کوئی نکل گیا ہے، لیکن اگر کویت پہ کر لیتے ہیں یا بحرین کے اوپر ان کی فورسز آ جاتی ہیں تو یہ پورا کا پورا جو مشرق وسطیٰ اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایک بات بہت واضح ہے، جو ونربلٹیز ہیں ان کی وہ بہت جی طریقے سے جی باہر نکلی ہیں. یہ نکلی ہے کہ وہ بالکل. اپنی خوراک کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے یورپ پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. حیران کن بات ہے اس پورے کانفلکٹ میں وہ یہ ہے کہ یورپ بالکل خاموش ہے. نیٹو کو آرٹیکل 5 اس طرح جو ہے کام نہیں کیا، اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ آرٹیکل 5 کیسے آگے چلے گا.